بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کامیابی کیا ہے؟ 7 فگر سیلری، آپ کا اپنا کامیاب بزنس، یا لوگ آپ سے آٹوگراف لینا چاہیں یا آپ کے ساتھ سیلفی بنانا چاہیں، آپ سپر سٹار ہوں یا آپ ورلڈ فیمس ہوں، یقیناً آپ کے مختلف طرح کے جوابات ہوں گے۔ یقیناً دوستو یہ سب جوابات اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ معاشرے کے معیار ہیں، یہ بنے بنائے سوشل سٹینڈرڈ ہیں جو بچپن ہی سے موقع بموقع ہمارے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں۔ بڑی تنخواہ والی نوکری، شاندار گاڑی، خوبصورت بنگلہ اور نوکر چاکر۔ دوستو یہ سب وہ سوچ ہے جو معاشرے کی ہے، اور معاشرہ ان چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کے کامیاب یا ناکام ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ آج اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ خوش بھی ہوں گے؟ دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ محنت کر کے کسی سوال کا جواب نہیں ڈھونڈتے تو پھر یہ ہوگا کہ اس چیز کے متعلق جو بنی بنائی معلومات ہیں وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گی۔ کامیابی کے بارے میں آپ کا جو بھی تصور ہے، آپ کی پوری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ پیسے کمانے کو کامیابی سمجھتے ہیں تو آپ کا رہن سہن اور سوچ فکر بھی اسی سوچ کے مطابق ہوگی۔ آپ کا ہر کام اسی سوچ سے شروع ہوگا، آپ کسی بھی کام کو اسی سوچ کے ترازو میں تولیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ محنت کریں، دن رات ایک کریں، اور اس مشقت بھرے سفر میں اپنے پاؤں لہو لہان کر کے منزل تک پہنچ بھی جائیں، لیکن آپ زندگی کو کھو دیں گے۔ دوستو رابن ولیم کو کون نہیں جانتا؟ اس کو دنیا کا ایک عظیم مزاحیہ اداکار کہا جاتا ہے۔ اس نے کئی دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ وہ اسٹیج کا بادشاہ تھا۔ اس کی مزاحیہ حس اتنی شاندار تھی کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے موجود تھے۔ مورک اینڈ مینڈی اس کا وہ پروگرام تھا جس نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ٹائم میگزین نے اس کی تصویر کو اپنے ٹائٹل پر چھاپا۔ اس کو اپنی شاندار پرفارمنس پر 2 ایمی ایوارڈ، 4 گولڈن، 2 اسکرین، 5 گریمی ایوارڈ اور آخرکار آسکر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پیسہ، شہرت، گاڑی، بنگلہ اور ایک پرتعیش زندگی، اس زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا ایک عام انسان صرف خواب دیکھ سکتا ہے۔ دوستو رابن ولیم ایک کامیاب، خوش قسمت اور پرسکون زندگی گزارنے والا شخص تھا جس کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں تھی۔ لیکن یہاں آ کر یہ سب پیمانے غلط ثابت ہو جاتے ہیں جب 11 اگست 2014 کو وہ اپنے گھر میں خودکشی کر لیتا ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوکین کا عادی بن چکا تھا اور اس کی زندگی ڈپریشن سے بھرپور تھی۔ دوستو ہم ساری زندگی اسی کوشش میں گزار رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ہمیں ایک کامیاب انسان تسلیم کر لے۔ مطلب ساری دنیا کی بھاگ دوڑ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، اس بات کے لیے نہیں کہ میں اپنی کامیابی کو انجوائے کروں۔ اگر محنت و مشقت کے بعد ایسا ہو بھی جائے کہ دنیا آپ کو کامیاب مانے اور آپ کی شہرت کے چرچے چاروں طرف پھیل جائیں، لیکن آپ خود میں جھانکیں تو آپ کو اس تلخ حقیقت کا سامنا ہوگا کہ میں تو اندر سے وہ ہوں ہی نہیں جو دنیا مجھے سمجھتی ہے۔ آپ جب بھی اپنے من میں ڈوبیں تو وہاں آپ کو خالی پن کے سوا کچھ نہیں ملے۔ دوستو پچھلے 50 سالوں میں انسانی ترقی کے حوالے سے کچھ نئے پیمانے بہت زیادہ زیر بحث رہے ہیں۔ دنیا میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آئیں۔ آپ انسانی ارتقاء پر نظر دورائیں تو معلوم ہوگا کہ اس زمین پر ایک وقت ایسا بھی تھا جس میں انسان کے پاس کرنے کا کام صرف کھیتی باڑی تھی۔ اس میں تعلق بیپار اور روزگار جنس کی بنیاد پر تھا۔ اس وقت کا انسان روٹی، کپڑا اور مکان کی بنیادی ضروریات کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس کا کاروبار کپڑے، گلے یا گھر سے متعلق ہوتا تھا۔ اس کے بعد دنیا ایک اور دور میں داخل ہوئی جس کو صنعتی دنیا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 5 بندے مل کر ایک چائے کا کپ بنا رہے ہیں تو ایسے میں انسان نے سوچا کہ ہمیں اپنی رفتار بڑھا دینی چاہیے اور ایسی مشین بنا دینی چاہیے جس کی بدولت وقت کم اور نتائج زیادہ حاصل ہوں۔
تو ہم زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگ گئیں اور پھر واقعی انقلاب آ گیا کہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں کپ بننا شروع ہو گئے۔ مشین کے آنے سے افرادی قوت کی ضرورت بھی کم ہو گئی اور پیداواری شرح بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں پر دنیا ایک نئے لفظ سے متعارف ہوئی جس کو پروڈکٹی کہا جانے لگا۔ انسان اسی پروڈکٹی کی فکر میں زیادہ بھاگنے لگا اور وہ اس قدر بھاگا کہ اس بھاگ دوڑ نے ایک نئے کلچر کو جنم دیا جس کو کارپوریٹ کلچر کہا جاتا ہے۔ کارپوریٹ کلچر میں کام اور صرف کام کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اس کلچر میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی کام کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہاں کے جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ پیداوار ہے۔ یہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کس قدر پیداوار دے رہا ہے اور کمپنی کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں انسانوں کا تعلق سطحی ہوتا ہے، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کلچر کی سوچ کے مطابق جب بھی اس ماحول میں اپنائیت اور گہرائی والا تعلق بنے گا تو اس کی وجہ سے پروڈکٹی متاثر ہوگی۔ یہ کلچر کہراتا ہے کام ہی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی کام اور مفاد ختم ہوتا ہے تو تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں پیسے کمانا، پیسے بنانا اور پیسے کو ضرب دینا ہی مقصد ہو تو وہاں انسان صرف ایک پرزے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اس استعمال کی وجہ سے انسان میں کھوکھلا پن اور خالی پن پڑنے لگا۔ دوستو، کامیابی کیا ہے؟ اس موضوع پر ایک بہترین کتاب منظر عام پر آئی جس کا نام ہے ہاؤ ویل میئر یور لائف۔ اس کتاب میں کہا گیا کہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ سے 3 سوال کرتے ہیں اور انہی 3 سوالوں کی کشمکش میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ خود سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر میں کامیاب ہیں یا نہیں، وہ اپنے ذاتی تعلقات اور رشتوں سے خوش ہیں یا نہیں، کیا وہ اپنی زندگی ایمانداری اور احترام کے ساتھ گزار رہے ہیں یا نہیں۔ یہ کتاب ان 3 سوالوں کے جوابات دیتی ہوئی کہتی ہے کہ زندگی میں خوشی لانے کے لیے آپ روزانہ یہ سوچیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہی آپ کے لیے اہم ہے اور آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں۔ یہ خیال دنیا کا سب سے حسین خیال ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں خوشی تلاش کریں۔ آپ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ان کی اپنائیت اور محبت کو انجوائے کریں۔ جب بھی آپ اپنے رشتوں کے ساتھ بہترین تعلقات بنائیں گے تو یہ خوشگواریت آپ کے روزگار اور پروفیشنل زندگی پر بھی اچھے اثرات مرتب کرے گی اور آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ گزاریں۔ دوسروں کے ساتھ مقابلہ اور زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے لالچ میں جھوٹ اور دھوکہ دہی سے خود کو بچائیں۔ اپنے لیے کچھ اصول بنائیں اور ان اصولوں پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے فوائد شاید ابھی نظر نہ آئیں لیکن مستقبل میں آپ کو بھرپور فائدہ دیں گی۔ دوستو، اگر آپ زندگی کو نوٹوں سے ماپ رہے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی اور نہیں۔ سوشل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس کے پاس اشیاء اور پیسے زیادہ ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے، اور اسی رو میں بہتے ہوئے بہت سے لوگ مال جمع کرتے قبر تک چلے جاتے ہیں۔ جب بھی انسان اپنی خوشی کو اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ نفی کرتا ہے تو اشیاء تو بڑھ جاتی ہیں لیکن خوشی اور سکون کہیں روٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ایک خواہش کو پانے کے بعد ایک اور خواہش جنم لیتی ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ جو بھی انسان خواہشات کے اس بھنور میں پھنس جاتا ہے وہ خوشی نہیں پا سکتا۔ دوستو، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں اس پر خوش رہنا چاہیے۔ ایک مناسب گھر، ایک مناسب گاڑی اور ایک معقول آمدن جس میں سے 4 پیسے بچ جائیں، یہ ایک اچھی زندگی کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب بھی ہم اپنے اس دائرے سے نکلیں گے اور پیسوں کو ضرب دینا شروع کریں گے تو پھر بے سکونی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک قادر مطلق ذات ہے۔ جب انسان قلبی کیفیت کے ساتھ یہ سوچتا ہے اور یہ کریڈٹ دیتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا اور مجھے رزق دینے والا ہے، تو پھر اس کی رحمت بھی اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔
اس کے دل میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کون سا انسان کامیاب ہے، تو سنیں، شہرت اور پیسے والا انسان کامیاب نہیں، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری آ رہی ہے تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اگر آپ ہر روز طلوع ہوتے سورج کی کرنوں کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتوں کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ مجھے جو ملا وہ میری اوقات سے بڑھ کر ہے، اور اس احساس پر آپ کا دل ہر وقت شکر گزاری سے لبریز رہتا ہے، اور اگر آپ کو اپنے دوستوں کی آنکھوں میں خلوص نظر آتا ہے، اگر کوئی آپ کا مسکرا کر استقبال کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کریں ہم تیرے ساتھ ہیں، تو آپ واقعی دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، اور یہی ایک حقیقی کامیابی ہے۔ سکندر اعظم نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال لینا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دنیا فتح کرنے والا بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔